السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی بد دعائیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دعائیں تو بہت زیادہ سکھاتے ہیں کہ یہ بھی دعا دینی چاہیے، وہ بھی دعا دینی چاہیے، اور دعا دینی بہت اچھی بات ہوتی ہے، دعائیں ضرور دینی چاہیے، اور بد دعا دینا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کو، مسلمان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی شخص ظلم کی وہ حدیں کراس کر جاتا ہے کہ آپ دل ملا جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ مضطرب ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی شخص، کوئی ادارہ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر آپ کی سنوائی ہو سکے، یا جو آپ کو سننے کو تیار ہو، اور آپ یہ غم لیتے رہتے ہیں، پستے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے سے نور اور زندگی سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ کوئی اتنا عزیز ہوتا ہے، اتنا اچھا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے پیٹھ میں چھڑا کھوپتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں بولیں تو ایسا لگتا ہے کہ مر جائیں گے۔ دیکھیے، جو غم ہوتا ہے نا، یہ غم بالکل پانی کی طرح ہے۔ جیسے اب گلاس میں پانی بھرتے رہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ گلاس سے وہ اوور فلو کرنے لگ جائے گا، باہر نکلنے لگے گا۔ اس غم کی بھی انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ لیتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پھٹ جاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ غم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ غم آپ لے ہی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، بندہ اسلام کے خلاف چلے جاتا ہے، بندے کا اللہ کی رحمت سے یقین اٹھ جاتا ہے، بندہ دعا سے کٹ جاتا ہے، نمازوں سے کٹ جاتا ہے، سائیکولوجیکل پریشانیاں ہوتی ہیں، معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، خانگی پریشانیاں ہوتی ہیں، سوشل ایشوز ہو جاتے ہیں، ایموشنل ایشو ہو جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتا ہے، ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ تو اس کو وینٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی تو سبیل ہو، کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہو کہ جہاں سے آپ کو بدلہ ملنے کی، انصاف ملنے کی امید ہو۔ تو اگین بات وہی دہراؤں گا کہ اگر آپ کو کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ اس کی ہدایت کی دعا کیجئے۔ کوشش کریں کہ اس کو بد دعا نہ دیں، دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا بھی نہ دیں، کوشش کریں اس کی ہدایت کی دعا کر دیں، اور کوشش کریں کہ بد دعا نہ دیں۔ لیکن اگر اس نے حد کراس ہی کر دی ہے اور آپ کو کوئی نہیں لگتا، اس نے زندگی اس نے آپ کی اجیرن کر دی ہے اور آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑا اور بہت تنگ کیا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے بد دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب قرآن شریف میں دیکھیے، وہ آیت ہے نا، ما یفعل اللہ وال کی بعد والی، لا یحب اللہ سے جو شروع ہوتی ہے 6 پارے سے، اس میں اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ کوئی بری بات کہیں، بد دعا دیں یا کچھ طرح کی بات کریں، لیکن اس کے بجز اس کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اور جو ظلم ہوا ہو جس کے اوپر، اس کو اجازت ہے کہ وہ چیخ سکتا ہے، رو سکتا ہے، فریاد سنا سکتا ہے، دہائی دے سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بڑی پیاری بات بولی آیت کے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سنتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ دہائی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، اس کی خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، اللہ اس کو سن رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو آپ کو سن رہا ہے۔ دنیا نہیں سنتی، ماں باپ نہیں سنتے، شوہر نہیں سنتا، ادارہ نہیں سنتا، کوئی اور بندہ نہیں سنتا، پولیٹیشین نہیں سنتا، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ بھی سن رہا ہے، جو آپ سن کے کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو بس بد دعا اتنی دیں جتنا اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو، اس سے تجاوز نہ کریں۔ کسی بندے نے آپ کا دل دکھا دیا، کسی بندے نے آپ کے پیسے کھا لیے، بس اب اللہ سے ریکویسٹ کر دیں کہ اللہ میں، اس بندے نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، یہاں پر بھی چاہیے، اوپر بھی چاہیے۔ آپ ایسا کرم کیجئے کہ اپنے خزانوں سے کسی طریقے سے مجھے کمپنسیٹ کر دیجئے، میرا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیری مخلوق ہے، تو اس کو معاف کر، جو چاہے کر، لیکن اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا کچھ نقصان کروا دے، تاکہ میرا پیسہ گیا تو اس کا پیسہ بھی چلے جائے، اس نے میری عزت اچھالی تو اس کی عزت بھی چلے جائے، بس اتنا، زیادہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے آپ کے پیسے کا دھوکہ کر لیا، آپ بولتے ہیں نہیں، تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ایسے روزے قبول نہیں ہوتے، ایسے حج قبول نہیں ہوتے، ایسے عمرے قبول نہیں ہوتے، تمہاری بھی خواری، تمہارے ماں باپ بھی مرے ہیں، تمہارے بیوی بچوں کے سامنے بھی رونا ہے۔ اب ہم بہت زیادہ حد سے تجاوز کر گئے۔ میرے ایک مینٹر تھے چاچا دینو، انہوں نے بڑی کام کی بات مجھے سکھائی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ جب مظلوم بد دعا دینے پر آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں وہ ظالم بن جاتا ہے،
وہ بہت عرصے بعد یہ بات مجھے سمجھ میں آئی. ہوتا یہی ہے کہ ظلم آپ کے اوپر ہوا 10%، آپ نے بد دعا دے دی 1000%. اب کیا ہوگا؟ آپ بہت زیادہ تجاوز کر گئے، اب آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم بن گئے. میرے بابا صاحب ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا مظلوم مر جانا، ظالم نہیں مرنا. تو کوشش کریں بد دعا نہ دیں. لیکن اگر بد دعا دینی ہی پڑ جائے کسی کو تو اس کے کچھ آداب ہیں. میں سوچا ہوں آپ کو آداب سکھا دوں. پہلا ادب تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ بیان کریں، اس سے زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں، اس سے زیادہ مبالغہ آرائی نہ کریں، اس سے زیادہ بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کسی شخص کو آگ کی بد دعا نہ دیں. حدیث میں منع ہے کہ آپ کسی کو بد دعا دیں کہ تمہیں آگ کا عذاب اور تم جلو یا کچھ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ہدایت کی دعا دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. یہاں اس طرح دعا کرنے کہ اللہ میں جس کو بد دعا دے رہا ہوں اس کی مدد سے وہ شخص تجھ سے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پہ وہ کوئی الٹی سیدھے کاموں میں پڑا ہوا ہے، آپ بد دعا دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی سے مزہ ختم ہو جائے، تو ان مزوں سے ہٹ جائے، اللہ اللہ کرنے لگے آرام سے، تو اللہ سے قریب تو ہو ہی گیا نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ سائیں چاہیں تو شر سے خیر نکال لیں، خیر سے شر نکال لیں. اس کے علاوہ آپ اس کی فیملی کو انوالو نہ کریں. اس نے آپ کو دکھ دیا ہے تو آپ اس کی بات کریں، اسے ادا نہ کریں. لیکن دینی پڑی جائیں تو میں آپ کو کچھ بد دعائیں سکھا دیتا ہوں. پہلی بد دعا تو وہ قرآن شریف میں آئی ایک آیت بڑی کام کی، وہ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ میاں ان کو ان کی جڑوں سے نکال دیں، ان کو جڑوں سے بالکل نکال دیں. تو بڑے کام کی دعا ہے. مجھے کسی نے سکھائی کہ میرا دوست ہے نا عبداللہ، آپ کو جانتے ہیں اس نے مجھے سکھائی کہ اگر بندہ اس سجدے میں مانگ لینا رو کے کسی کے لیے تو اس بندے کا بڑا برا حال ہوتا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دوسری بد دعا وہ ہے جو طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. بد دعا تو نہیں، دعا ہی کہہ لیں اس کو کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا، لاچاری کا، مجبوری کا عرض حال تجھ سے ہی بیان کرتا ہوں، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے جو میرے پہ حاوی ہو جائیں، ایسے لوگوں کے جن کے حوالے میرے امور تو نے رکھ دیے ہیں، ایسے لوگوں کے جنہیں تو نے مجھے سپرد کر دیا ہے. اللہ میرے پہ رحم کر. اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں راضی ہوں، لیکن مجھے تجھ سے ہمیشہ اچھے کی امید ہے. تیری رحمت ہمیشہ وسیع اور غالب ہے، میرے لیے آسانی والا معاملہ فرما. آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ بہت سے انبیاء کرام ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھی اپنی امتوں کو بد دعائیں دی جب انہوں نے تنگ کیا. اور ہمیں بہت سارے صحابہ کرام سے احادیث میں واقعات بھی مل جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس چوری ہو گئی تو وہ چور کو بد دعائیں دینے لگی، تو اللہ کے نبی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری بد دعا دینے سے اس کے گناہ کم ہو جائیں گے، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ زیادہ اچھا دے گا. لیکن یہ ہمیں بد دعاؤں کی مثال ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ شیبہ ابن عتبہ ابن عامر وغیرہ سب کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ اونٹوں کی اوجری لے کر آئیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دی جائے. پھر انہوں نے وہی ذلیل حرکت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو سے ہٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی. ان تمام لوگوں کا نام لے کے، 7 لوگ تھے، 7 لوگوں کو نام لے کے بد دعا دی. اور پھر جب غزوہ بدر میں وہ سارے کے سارے مار کے کنویں پھینکے گئے تو وہاں جا کے ان کو یاد بھی کرایا جب مر چکے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا حال ہو گیا ہے جو تم نے کی تھی. اس طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں. بد دعا لگتی ضرور ہے. حدیث شریف میں بنی اسرائیل کے قابیل کا واقعہ آتا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ جری نام تھا ان کا. تو ان کو عبادت کر رہے تھے، ماں ہی ان کی ماں نے کوئی آواز دی پانی مانگنے کی کسی چیز کے لیے، انہوں نے سنی انسنی کر دیا، نہیں سنا، پھر آواز دی، پھر آواز دی، نہیں سنا 3 مرتبہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ تو بری عورتوں کا منہ دیکھے. خیر کافی عرصہ گزر گیا. وہ بہت بڑے عابد تھے، لوگوں میں بڑے مشہور تھے. تو ایک وقت میں کیا ہوا، کوئی لڑکی پکڑی گئی اور وہ حاملہ تھی. تو لوگوں نے پوچھا، وہ اس کا بچہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا باپ کون ہے؟ تو اس نے بولا وہ عابد ہے. آخر وہ نہیں تھے. خیر لوگ ان کے پاس آ گئے، ان کا جو بھی وہ عبادت کی جگہ تھی اس کو توڑا پھوڑا، ان کو پکڑ لیا. تو بولا تم کیا کرتے ہو؟ تو بولا اس عورت نے کہا تھا کہ آپ ہیں. تو بولا اچھا عورت کو بچے کو بلاؤ. انہوں نے بچے سے بولا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ گاؤں کا ایک چرواہا تھا، اس بچے نے اس کا نام لیا. اب یہ معجزہ دیکھ کے سب کے سب ان کے معتقد ہو گئے اور بولا ہم آپ کا واپس بنا دیتے ہیں، جو کچھ نقصان کیا ہے کہ نہیں بھائی جیسا تھا بس ویسا بنا دو، زیادہ کچھ نہیں کرنا. یہ میری ماں کی بد دعا تھی جو مجھے آج آنکھیں لگی. علامہ زمخشری تھے جو تفسیر لکھی ہے،
تو ان کا ایک پاؤں کے اندر کوئی چوٹ تھے، مسئلہ تھا، تو لوگوں نے پوچھا تو کہا میری ماں کی بد دعا ہے، بچپن میں نے ایک چڑیا کو پیر کو دھاگے سے باندھ دیا، اس کی وجہ سے اس کا پیر کٹ گیا، تو میری ماں نے کہا تھا کہ تیرا پیر بھی ایسے ہی کٹے۔ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو غصے میں آ کے بہت ساری بد دعائیں دے دیتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بھی والدین آتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے بچے میں یہ پرابلم ہے، تو پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں، یاد کریں یہ بچے چھوٹے تھے، کسی بات پہ آپ نے کیا ان کو بد دعا دی تھی؟ وہ ضرور لگ جاتی ہے۔ ماں عموماً بولتی رہتی ہیں، باپ بول دیتا ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ ماں باپ کی بد دعا ضرور لگتی ہے، مظلوم کی بد دعا ضرور لگتی ہے۔ مظلوم فاجری اگر ہوگا نا تو بھی بد دعا لگے گی، بیکاز اس کا فجور تو اس کے اپنے لیے ہے نا، آپ نے اس پہ جو ظلم کیا اس پہ بد دعا لگے گی۔ وہ کافر ہوگا تب بھی اس کی بد دعا ضرور لگے گی، تو بد دعا سے ضرور بچنا چاہیے۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے تو ایک میں نے آپ کو طائف والی بات بتائی، ایک میں نے آپ کو فقط عذاب القوم الذین ظلموا الحمد للہ رب العالمین والی بات بتائی۔ اور کچھ نہ ہوا کرے تو اللہ میاں کے پاس جا کے سرنڈر کر دیا کریں، اللہ سے کہا کریں کہ اللہ میاں میں بڑا مجبور ہوں، ان بندوں نے میرے پہ بڑا ظلم کیا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اس سے بچ سکوں۔ میں خود اپنا دشمن ہوں، میرا نفس میری صبح شام بجا رہا ہوتا ہے، مجھ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، میں اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد یہ دنیا بھی میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور اس بندے نے تو ساری حدیں کراس کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تیرا ڈر نہیں ہے، اس کو شاید مرنے پہ یقین نہیں ہے، اس کو شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ مرنا ہے، روح نکلنی ہے، قبر میں جواب دینا پڑے گا، آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اگر یہ آخرت پہ ایمان رکھتا، تیرے پہ ایمان رکھتا، تیرے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا، جنت و دوزخ پہ ایمان رکھتا، تو اس کی زندگی ایسے نہیں گزرتی جیسے کہ گزر رہی ہے۔ اور اس نے یہ زندگی میرے پہ تنگ کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پہ کرم کر، تو نے عزت سے بھیجا ہے، تیری بڑی اچھی دنیا ہے، تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ اب میں مدعی بن کے، طلب لے کے، ریکویسٹ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، دیکھیں میں سرنڈر کرتا ہوں، میں جواب میں سے کچھ نہیں کہتا۔ تیرا بندہ اگر مسلمان ہے تو اللہ میں اس کو بد دعا بھی نہیں دیتا، لیکن دیکھ اللہ میاں میرا بڑا نقصان ہو گیا، اللہ سائیں اب اس نقصان کو پورا کر دے، میرے دل کو سکون دے دے، میرے دل کو چین دے دے، میرے دل کے اوپر سکینہ نازل فرما، تاکہ اس عذاب سے، اس کیفیت سے میں نکل سکوں۔ آپ یہ دعا مانگ لیا کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کے دل پہ بڑا اثر پڑے گا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے۔ اگر بندہ چپ ہو جائے تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے۔ آپ سامنے والے کو گالیاں دیتے رہیں، یقین جانیے جب آپ بد دعا دے دیتے ہیں نا تو آپ کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بد دعا کو روک لیں، بد دعا نہ دیں، پھر آپ کو اجر ملتا ہے، وہ اجر یہاں بھی ملے گا، وہ اجر وہاں بھی ملے گا۔ لیکن جب آپ دیتے رہتے ہیں تو وہ پھر قدرت خاموش رہتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر قدرت انتقام لیتی ہے اور وہ بہت باریک پیستی ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سکون سے، صبر سے دیکھتے رہیں، یہ ہو کے ضرور رہے گا، بچتا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، لیکن قدرت بڑا اچھا انتقام لیتی ہے۔ تو کوشش کریں ایک مرتبہ پھر کہ پہلی بات تو بد دعا نہ دیں، لیکن اگر دینی پڑ جائیں تو اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، احادیث میں بھی آئی ہے، قرآن شریف میں دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کی پڑھ لیں، باقی انبیاء کرام کی پڑھ لیں، جب ان کو لوگوں نے تنگ کیا تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہا ہی نہ جواب کے اندر، تو اسی سے، انہی الفاظ سے مدد لیا کریں، اپنے پاس سے نہ نکالا کریں، گالم گلوچ نہ کیا کریں، بد دعاؤں کے آداب کا خیال رکھا کریں اور کوشش کریں۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا حکمران ہے جس نے دین ہی تباہ کر دیا ہے، جس نے نسلیں تباہ کر دی ہیں، اس کو بڑے آرام سے پیٹ بھر بھر کے بد دعائیں دیا کریں، میری آمین بھی اس میں ساتھ میں شامل کر لیا کریں۔ امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی رینڈم ویڈیوز کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدے کا باعث ضرور بنیں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بد دعاؤں میں یاد نہیں رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔